اسی کے ساتھ جی دوسرے تحفے بھی آتے ہیں جس میں نزلہ، زکام، کھانسی بھی شامل ہے، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے لیے. تو کرنا کیا چاہیے آئیے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شکیلہ قاضی. اور خاص طور پہ ابھی تو ذرا سا کوئی کھانسے یا چھینکے تو ہم زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں بیکاز کووڈ کا بھی زمانہ ہے. ہاؤ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین دی ٹو اینڈ واٹ ٹو ڈو ٹو اسٹے سیف، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر شکیلہ. تھینک یو سو مچ فار میکنگ ٹائم. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت تو ذرا سا کوئی گلے میں تکلیف محسوس کرتا ہے تو بہت ڈر جاتا ہے. آپ کا کیا مشورہ ہوگا لوگوں کو؟ ایگزیکٹلی آج کل جو ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں وہ یہی سوال لے کر آ رہے ہیں کہ کیا مجھے کووڈ تو نہیں ہو گیا ہے. ان کا سب سے زیادہ خوف ہی یہی ہے، اور ان کا ہی نہیں بلکہ پورے ان کے سراؤنڈنگ میں ان کے رشتہ دار سب گھبرا رہے ہیں کہ کہیں اس کو کووڈ تو نہیں ہو گیا ہے. تو آپ کو بھی پتا ہے کہ دونوں کے سمٹمز کامن ہیں. صحیح. اس میں بھی نزلہ زکام کھانسی ہو رہی ہے، کووڈ میں بھی، اور سمپل فلو میں بھی نزلہ زکام کھانسی ہو رہی ہے. کووڈ کے سمٹمز زیادہ سیویئر ہیں کہ فیور ہائی گریڈ ہے. کامن کولڈ میں فیور عموماً نہیں ہوتا ہے. اور اب تو الٹا بھی ہو گیا ڈاکٹر صاحبہ کہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اے سمٹومیٹک کووڈ ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی نہ ہائی گریڈ فیور ہوگا لیکن آپ نے احتیاط کرنی، کیونکہ کھانسی نزلہ زکام نہ ہونے کے باوجود بھی آپ ایک لیتھل کیریئر بن سکتے ہیں کسی اور کے لیے. بٹ ناؤ کمنگ ٹو دا جی مور ڈینجرس فار دا کمیونٹی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ڈاکٹر شکیلہ مجھے بتائیے کہ اسکولز ری اوپن ہو گئے ہیں اور یہ نزلہ زکام کھانسی پیرنٹس کا جو ہولڈ تھا پچھلے 6-8 مہینوں میں کہ جنک فوڈ نہیں کھانا، کولڈ ڈرنک نہیں پینی، اب وہ نہیں کر سکیں گے. ویسے تو کئی اسکولز میں کینٹینز بند ہیں لیکن پھر بھی بچے کیونکہ باہر نکل رہے ہیں تو کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں؟ بہت زیادہ احتیاطی تدابیر کرنی پڑیں گی پیرنٹس کو، کیونکہ اب جو ہے وہ ایک تو سیزنل چینجز، موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، ویسے بھی سیزنل رینائٹس، الرجک رینائٹس یہ بچوں میں دیکھا جاتا ہے، اور اوپر سے یہ کووڈ کا خطرہ، کووڈ کا خوف. تو اب ظاہری سی بات ہے پیرنٹس کو بہت زیادہ اسٹرکٹ ایکشنز لینے پڑیں گے. ابھی ریسنٹ یو کے میں اور ہر جگہ پہ یہی کہا گیا ہے کہ اسکولز کو اوپن کرنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے. صحیح. بیکاز بچے بہت جلدی کووڈ کا شکار ہو رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو بھی بہت زیادہ اسکولز کو بہت زیادہ لیکن اس میں آپ کو نہیں لگتا ڈاکٹر شکیلہ، سوری ٹو انٹرجیکٹ اوور دیئر، کہ دو رائے پائی جاتی ہیں. کچھ پیڈیاٹریشنز کا، ڈاکٹرز کا یہ ماننا ہے کہ چھوٹے بچوں پہ یہ کووڈ-19 اثر انداز نہیں ہوتی اینڈ دے آر ریلیٹیولی سیفر. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ بچے بھی نو دے آر ناٹ سیفر. جی. بچوں کا امیون سسٹم زیادہ اچھا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اولڈر پیشنٹس. رائٹ. تو وہ مائلڈ سمٹمز دیتے ہیں. دے آر کیریئرز. اچھا. They can bring the infection to home. یعنی خدا نہ خاصہ اگر کوئی بچہ کانٹریکٹ کرتا بھی ہے کووڈ-19 کو تو اللہ نہ کرے وہ بہت زیادہ سیویئر سمٹمز کی طرف نہیں جائے گا، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں عموماً گھرانے جوائنٹ فیملی سسٹم کے ہوتے ہیں تو وہ کسی بوڑھے شخص کو یا کسی ایڈلٹ کو یہ وائرس دے سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، واٹ اباؤٹ وائٹامن سی؟ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کا زیادہ استعمال کیا جائے تو نزلہ زکام کھانسی نہیں ہوتا. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ زیادہ ہر چیز کا نقصان ہے. اوکے. ہر چیز ایک اعتدال میں لینی چاہیے. وائٹامن سی از ویری گڈ سپلیمنٹ. اٹ میں پریونٹ دا انفیکشنز اسپیشلی دا کامن کولڈ. ویری گڈ. اور آج کل جو فروٹس آئے ہیں میجورٹی فروٹس میں وائٹامن سی ہے. قدرت کا بھی ایک نظام ہے کہ ہر موسم، بدلتے موسم کے ساتھ وہی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح ہم وائٹامن سی لینے کے چکر میں نزلہ زکام کھانسی تو ہمیں نہیں ہوتا لیکن گلے میں سوزش ہو جاتی ہے جب آپ بہت زیادہ اورنجز یا لیمنز کا استعمال کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ بہت زیادہ ہم کو کھٹا نہیں لینا چاہیے کیونکہ بیکٹیریا اور وائرس جو ہے نا ان کو یہ میڈیم بڑا پسند ہے. صحیح. جیسے ہی ہمارا گلا اچی ہوتا ہے، ہمارے گلے میں خراش ہوتی ہے تو وہ ایک دم سے گرو کرنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، ایک بڑا اہم سوال آپ کے لیے آیا ہے کہ جب بچوں کو خشک کھانسی ہوتی ہے تو اکثر وہ اتنے زیادہ اریٹیبل ہوتے ہیں، چھوٹے بچے خاص طور پہ، وہ کھانستے کھانستے پھر دین دے وومٹ. تو اس وقت ماؤں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو گلے کی خشکی ہے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے، کیا دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے جو میں ایک میسج دینا چاہوں گی، پلیز 6 سال سے کم عمر کے بچوں کو کوئی کھانسی کا شربت نہ دیں. اوکے. جو کہ یہاں پہ ہمارے ہاں بھی سب بچوں کو دیا جاتا ہے. اسٹیم انہیلیشن کرائیں، نارمل سلائن کے ڈراپس ناک میں قطرے ڈالیں، ان کو گاگلز کے لیے کوشش کریں، ان کو شہد دیں، ان کو سوپس جوشان دیں، اس طرح کی چیزیں دیں. کیونکہ یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی ماں آتی ہے میرا بچہ بہت کھانستا ہے پوری رات کھانسی کا سیرپ دیں.
بالکل بھی چھوٹے بچوں کے لیے کھانسی کی سیرپ الاؤ نہیں ہے. صحیح. تو آپ نے سب سے پہلے تو کہا کہ کف سرپ اوائڈ کریں, لیکن اس کو دوسری ریمیڈیز ہیں. بالکل, آپ کے پاس ہربل ریمیڈیز ہیں جس کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں شہد کا. اچھا, جب بہت زیادہ اس کو کھانسی آ رہی ہے تو لوگ روٹی کا ٹکڑا یا ڈرائی بریڈ دیتے, از دیٹ ہیلپ فل ڈاکٹر صاحبہ؟ نہیں, اٹ میں کاز چوکنگ. اوکے. کھانسی کے دوران تو کچھ بھی نہ کریں, آپ ہلکا سا پانی دیں ان کو, کہ بالکل سلائٹ چھوٹے کیا کہتے ہیں کہ پانی کے جو ہے وہ آہستہ سپس لیں, مگر جو ہے وہ ایک دم سے پانی نہ دیں. اٹ میں گو ٹو دا لیرنگس. اوکے, آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ سوتے بچے اکثر اس طرح اٹھ جاتے ہیں کہ اگر ناک بلاک ہوئی ہوئی, ان کی سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے, اور پھر ظاہر سی بات ہے دے پینک اینڈ دے اسٹارٹ کرائنگ, اس وقت مائیں کیا کر سکتے ہیں؟ نارمل سلائن کے ڈراپس گھر میں رکھیں, بہت ہینڈی ہے. 20 روپے کا ایک چھوٹا سا ایمپیول آتا ہے, وہ اپنے گھر میں رکھیں, فریج میں رکھیں, اور جب بھی بچے کو اسٹفنس ہو, ناک بند ہو, نارمل سلائن کے قطرے ڈالیں. آئی تھنک اسٹفی نوز, اور مائیں خود ہی سمجھ جاتی ہیں, کیونکہ بچے جو نا اتنے چھوٹے سے کبھی کبھار اپنے آپ کو ایکسپریس بھی نہیں کر پاتے. اچھا, یہی سیلائن ڈراپس اور یہی مشورے ایڈلٹس کے لیے بھی ہیں یا آپ ان کو بھی؟ اچھا, اوکے, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شکیلہ قاضی ہمارے ساتھ موجود تھیں. ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس مور انفارمیشن اتنی ساری ہوتی ہے کہ آپ کو کم سے کم وقت میں دیں. اینڈ آئی ایم آلویز ونڈرنگ کہ یار کاش مجھے مور سے زیادہ ٹائم مل جائے, لیکن اگر آپ کو مور سے زیادہ